اگر آپ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو لگائیں تو وہ پروونشل گورنمنٹ کا یا وفاقی حکومتوں کا حصہ ہے. ہم سمجھتے یہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے. یہ اس قسم کی فیئر نہیں رہی ہے جس طریقے سے آئین اور قانون کا تقاضا ہے. اگر ایک منسٹر ریزائن کرتا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتا ہے اور ایک چیف منسٹر جس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنا بیٹا مانتا ہے تو اس سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ فیئر ہوگا. جس طریقے سے ہمیں انوالو کیا گیا اور کیسز میں اور وہ بھی بوگس قسم کے کیسز میں اب جو یہ ساری ہم بھگت رہے ہیں، پہلے ہم نے ایک درخواست دی، پھر دوسری درخواست دی، پھر کوشچنز آ گئے. یہ ایک میٹر ہے جو 7 دن میں ریزالو ہونا چاہیے تھا بائی دا الیکشن کمیشن، پر ہم ابھی تک چل رہے ہیں. اور ایون ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن ہے، یہ ہمیں پہلا نوٹس آیا تھا 4 دسمبر 2022 کو اور 1 سال سے زیادہ ہوگا. 6 مہینے تک تو الیکشن کمیشن نے 2 موقعوں پہ 28 مارچ کو اور پھر 13 سپٹمبر کو، یہ اس کے دوران یہ 6 مہینے الیکشن کمیشن نے صرف آرڈر کرنے میں لگائے تھے. اور اس میں بھی ڈی آر اوز اور اے آر اوز پر آبجیکشن کیا گیا تھا. فیصلہ ابھی محفوظ ہے لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو اگلا لائے عمل آپ لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھو، ہم نے جو 2 درخواست پٹیشنیں فائل کی تھی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم نے فائل کی اور ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی فائل کی تھی. اس قسم کی پٹیشن ہم نے اپریل میں بھی فائل کی ہوئی تھی. اور ہمارا صرف درخواست اتنی ہے کہ جو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور ریٹرننگ افسران لینے ہیں وہ کائنڈلی عدلیہ سے لے لے، بجائے اس کے کہ وہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہو. اگر آپ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کو لگائیں تو وہ پروونشل گورنمنٹ کا یا وفاقی حکومتوں کا حصہ ہے. ہم سمجھتے یہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزشتہ پی ڈی ایم حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے. یہ اس قسم کی فیئر نہیں رہی ہے جس طریقے سے آئین اور قانون کا تقاضا ہے. اگر ایک منسٹر ریزائن کرتا ہے اور وہ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتا ہے اور ایک چیف منسٹر جس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنا بیٹا مانتا ہے تو اس سے آپ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ فیئر ہوگا. اس لیے ہمارا خدشہ بجا ہے اور ہم نے عدالت سے یہی درخواست کی ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں. اور یہ ہمیشہ سے باقی پارٹیوں کا بھی ہمیشہ سے ایسے ہی استدعا رہی ہے کہ آپ عدلیہ سے آر او لیا کریں، نہ کہ وہ گورنمنٹ کے افسر. سپریم کورٹ کا فیصلہ اب گورنمنٹ کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو سپریم کورٹ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کا ہر آرڈر مانا جائے گا، اس کا احترام کیا جائے گا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. لیکن ہماری استدعا بھی سن لیں. آپ انہی آر اوز کو آپ حکم کر دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے اور یہ امپارشل رہے. یہ بتائیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کا جو سربراہ ہے وہ تو الیکشن مہم میں مصروف ہے، لیکن آپ عدالتوں کے کیسز کا چکر لگا رہے تو کس طرح آپ مینیج کریں گے؟ ٹکٹوں کا اہم مرحلہ ہے، دیگر اہم امور ہے. دیکھیں، اس سے ہمیں بڑا خدشہ رہا ہے اور ہمیں بڑا واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہمیں انوالو کیا گیا اور کیسز میں اور وہ بھی بوگس قسم کے کیسز میں اب جو یہ ساری ہم بھگت رہے ہیں، پہلے ہم نے ایک درخواست دی، پھر دوسری درخواست دی، پھر کوشچنز آ گئے. یہ ایک میٹر ہے جو 7 دن میں ریزالو ہونا چاہیے تھا بائی دا الیکشن کمیشن، پر ہم ابھی تک چل رہے ہیں. اور ایون ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن ہے، یہ ہمیں پہلا نوٹس آیا تھا 4 دسمبر 2022 کو اور 1 سال سے زیادہ ہوگا. 6 مہینے تک تو الیکشن کمیشن نے 2 موقعوں پہ 28 مارچ کو اور پھر 13 سپٹمبر کو، یہ اس کے دوران یہ 6 مہینے الیکشن کمیشن نے صرف آرڈر کرنے میں لگائے تھے. یہ سارا ڈیلے ان کی طرف سے. لیکن یہ تو ہے کہ ہمیں انہوں نے انوالو کیا، لیکن ہمارا ورکر سپورٹر اور پارٹی بڑی متحرک ہے. اسی دوران ان کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے یہ انبلیویبل ہے، یہ پوری دنیا میں کسی کے نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ انتظار ہے کہ الیکشن کس تاریخ کو ہوں گے اور وہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور ہمارے لوگوں کو اجازت ہو کہ وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکے. ہمارا اسٹرگل انشاءاللہ تعالیٰ تیاری کمپلیٹ ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو قانون کے مطابق دیکھیں، ہم اسی لیے تو عدلیہ آئے ہوئے ہیں اور ہمارا ابھی بھی توقع یہ ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن سے ہم بار بار استدعا کرتے رہیں. اسپیشلی میں نے بار بار الیکشن کمیشن کو ان کی ایک ذمہ داری یاد کروائی ہے کہ آپ 5 بندے اس وقت 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور آپ نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے اور آپ نے کہا ہم آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. آپ اگر 70% عوام کی سے ایفیلیٹڈ پولیٹیکل پارٹی کو اگر آپ الیکشن پروسیس سے آپ اس کو ہٹائیں گے، کیا وہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے؟ کیا دنیا اس کو مانے گی؟ کیا اس سے ہارس ٹریڈنگ شروع نہیں ہوگی؟ اور ہارس ٹریڈنگ جس کی ساری ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم ختم کر رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو بنائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ بن کے آئے، ان انڈیپینڈنٹ والوں کو آپ اٹھائے اور ان سے حکومتیں بنائیں. مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہے، حکومت کسی اور کی بنتی ہے. تو مجھے پھر بھی امید ہے کہ الیکشن کمیشن جب 5 ممبران صاحبان بیٹھیں گے اور اس کو دیکھیں گے، ہماری صرف الیکشن کمیشن سے اتنی استدعا ہے ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کرے جس طریقے سے آپ 175 پارٹیز کو ٹریٹ کرتے ہیں. بس اتنی استدعا ہے ہماری.
اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ روپوش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے نامینیشن پیپر فائل کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے. شکریہ جی، تھینک یو. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.